شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا. والصلاة والسلام على سيدا وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته كثيرا كثيرا. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سورۃ احزاب پڑھیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. 21واں پارہ سورہ احزاب. اس میں سے ایک آیت مقدسہ جو 32 نمبر پر آیت مقدسہ ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس میں اللہ رب العزت نے اسلام کی ان پاکیزہ اور مقدس ماؤں کا ذکر کیا جو خواتین نبوت کے حرم میں داخل ہو گئی. اور جو نبی کے حرم میں داخل ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جو نبی کے حرم میں داخل ہوئیں اللہ فرماتا ہے وہ مومنوں کی مائیں بن گئی ہیں. اس ذات کا کیا نسب ادھر آ جائیں. اس ذات کا بے پناہ کرم ہے جس نے یہ 11 روزے جو شدید گرمی کے موسم میں آنے تھے اس نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں پر ٹھنڈے بنا دیے. یہ اس کا خاص کرم ہے. 10 رمضان المقدس کو
اسلام کی وہ پہلی خاتون ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے، اور 17 رمضان المقدس کو محبوب خدا سیدہ طیبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کا وصال ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ان دونوں عظیم خواتین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں تاکہ یہ نبی کے حرم میں آنے والی ہماری مائیں اپنے بیٹوں سے راضی ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ حضرت سودا بنت زمعہ، سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت ابو بکر، سیدہ حفصہ بنت فاروق اعظم، سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان، سیدہ حضرت جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ میمونہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ماریہ قبطیہ۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 6 اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ بیٹیاں حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا، اور بیٹے حضرت سیدنا ابوالقاسم اور حضرت عبداللہ۔ ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، ان کا نام ہے ابراہیم۔ یہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، 11 ازواج مطہرات۔ وقت کے دامن میں جگہ بہت تنگ ہے، میں صرف ایک اشکال دور کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی بھی نہ سوچنا کہ نبی پاک نے اتنے شادیاں کی، کیا خواہش نفسانی تھی، اپنی مرضی تھی؟ نہیں، آقا خود فرماتے ہیں میں نے جہاں رشتے دیے اور جہاں سے رشتے لیے، خدا کہتا گیا میں عمل کرتا گیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا تو اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 برس۔ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر تھی تقریباً 40 برس، اور سب سے پہلی دعوت سرکار نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی تو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب پیغمبر کے گھر میں سیدہ تقریباً 15 سال نبی کے حرم میں رہی، اعلان نبوت سے پہلے۔ قبلہ کیانی صاحب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، سب حضرات کو سنیں۔ عزت وہ نہیں جو باہر ملے۔ میں باہر چلا گیا، جبہ پہن لیا، دستار پہن لیا، ہاتھوں میں تسبیح رکھ لی، لوگوں نے کہا فیض رسول نظامی کا بیٹا ہے۔ انہیں کیا خبر کہ میرا گھر میں کردار کیا ہے، انہیں کیا خبر کہ میرا گھر میں سلوک کیا ہے۔ اس عظیم و شان اجتماع میں آنے والوں، عزت وہ نہیں جو باہر ملے، اصل عزت وہ ہے جو گھر میں ملے۔ وہ نبی کا کردار تھا کہ جس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل پر اس قدر اثر کیا۔ فرمایا کہ خدیجہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے سر کے تاج، ایک نیا اعلان کر دیا، مجھے سوچنے دیجئے، مشورہ کرنے دیجئے۔ اس دور میں ایک شخصیت تھی ورقہ بن نوفل، جو توریت اور انجیل کے ماہر تھے، مجھے ان سے مشورہ کرنے دیجئے۔ آپ نے نیا اعلان کر دیا، نہیں۔ اب پیغمبر کا کردار 15 سال دیکھا، ان کی خلوت کو دیکھا، ان کی جلوت کو دیکھا، ان کے صبحوں کو دیکھا، ان کے شام کو دیکھا۔ ادھر نبی نے اعلان کیا، فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بغیر کسی توقف کے گردن جھکائی اور کہا کہ میرے سر کے تاج، آپ نے تو آج کہا۔ موسم اچھا ہے نا، سبحان اللہ اونچا نہ کہیں، اگر دل ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، چھیڑو نہیں سے بس ٹھیک ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے گردن جھکائی اور سنیے وہ جملہ، صاحبو نبی کی گھر والیاں، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے گھر کی غیرت مند بیٹی ہو، غیرت مند ماں ہو، میرے نبی کی گھر والیاں قیامت تک آنے والے مسلمان کی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ عرض کی ہے میرے سر کے تاج، آپ نے تو آج کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور میں نے تو 15 سال پہلے نبی سمجھ کر آپ سے نکاح کیا تھا۔ یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے پھر اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب جو تیرے حرم میں آ جائے، ہم نے اسے بے مثال بنا دیا ہے۔ اور میں نہیں کہتا، خود اللہ کا قرآن کہتا ہے، ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ واہ قرآن۔ فرمایا یا نساء النبی لست لک احد من النساء۔ اپنی ایمان نال دسے سارے سبحان اللہ آکھئے۔ اے مسجد دوتلا میں آنے والوں، ابھی میرے بیٹے نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کو فقط دنیاوی تعلیم نہیں، دین کی تعلیم بھی دلوائی۔ یہ عالم دین بھی ہیں، LLB بھی ہیں، اور ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ اور اس سے بڑا بیٹا بھائی، اس سے حافظ معین الدین الحمدللہ، وہ ساؤتھ افریقہ میں مصلی سنانے کے لیے گیا۔ یہ سب آپ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ کی محبت کی دعائیں ہیں۔ تو محبت سے ذرا یوں سمجھیں کہ آج ہم
حرم میں اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں، ذرا دل سے کہو میں دعا دے رہا ہوں شاہی مسجد دودلا سے نکلی ہوئی آواز میرے مالک یہ مدینہ کے در و دیوار سے لگ جائے۔ اے اللہ آج ہم تیرے نبی کی گھر والیاں سیدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو اور سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ یہ مائیں ہماری اپنے بچوں سے راضی ہو جائے، اور جس کی ماں راضی سمجھ لو اس کا نبی راضی ہو گیا۔ اور جو نبی کے حرم میں آ گئی اللہ نے ان کا شان کیسے بڑھا دیا۔ فرمایا خبردار، عام عورتوں سے کہا کہ میرے نبی کے گھر والیاں ہیں جو حرم میں آ گئی ہیں ان کی تو کوئی مثال بن ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یا وصال نبی لست لک احد من النساء۔ ارے قرآن کہتا ہے جو عورت نبی کے حرم میں آ جائے اس کی کوئی مثال نہیں، اور جس کے حرم میں آ جائے اس محمد کی کون مثال ہو۔ اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم خاتون جو سب سے پہلے نبی پر ایمان لائی، ادھر میرے نبی نے دعوت دی تو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کہا اے میرے سر کے تاج، آپ نے تو آج کہا میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے تو اعلان آج کیا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضور 40 سال آپ کی عمر ہو اور آپ نے تو آج اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور آؤ میں تمہیں آپ کو بتاؤں، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے جب میں نے اپنا مال دے کر آپ کو ملک شام دے بھیجا اور جب آپ واپس آ رہے تھے میں اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے اوپر 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت نبی پاک کی عمر 24 سال تھی، جب نکاح ہوا تو 25 برس عمر تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو 15 سال پہلے اپنے رب سے دعا کی تھی یا اللہ اس محمد عربی سے میرا نکاح ہو جائے۔ حضور آپ تو آج کہہ رہے ہو میں نے تو 15 سال آپ کے پاس آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا ہے۔ اور اس قدر فرما بردار یہ زوجہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں نبی کے حرم میں 25 برس رہی، نہ میں نے کبھی نبی پاک سے کوئی ایسی بات کی کہ سرکار نے کبھی خفگی کا اظہار کیا ہو، اور نہ کبھی نبی پاک نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی جس سے میری دل آزاری ہوئی ہو، بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اعلان نبوت سے پہلے ہو اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہو، اور جب بھی گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت زیادہ مال تھا، پورے عرب کے تاجروں کا مال اکٹھا کیا جائے تو پھر بھی خدیجہ الکبریٰ کا مال زیادہ ہوتا ہے،
لیکن جب دار اسلام میں داخل ہوئی تو سارا مال اٹھا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب کہ یا رسول اللہ جب خدیجہ آپ کی ہے تو مال بھی آپ کا، اور اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بہت زیادہ مالدار تھی، لیکن 25 سال جب گزارے، عمر 65 سال ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کا مال اتنا زیادہ تھا، جن کا کاروبار بہت بڑا تھا، لیکن جب وصال کا دن آیا تو حضرت آقا دو عالم کو بلایا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اب دیکھ لو میں واپس جا رہی ہوں، میرے جسم پہ کوئی سوائے 2 کپڑوں کی اور کچھ نہیں۔ حضور یہ دیکھو، میرے آقا نے فرمایا کہ خدیجہ آج میں محمد دنیا کائنات کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو پیغام دے رہا ہوں، فرمایا خدیجہ جس طرح تو نے زندگی میں میرا ساتھ دیا، اور میں نے رب سے کہہ دیا ہے کہ جنت میں بھی تیرا محل مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ جب ان کا وصال ہوا تو سرکار نے پورا سال غم کا سال منایا۔ سرکار دو عالم، ایک تو حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، یہ دونوں اسلام کے اس قدر خدمت گزار تھے، حضرت ابو طالب اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بہت سی مصیبتوں کے دور میں نبی پاک کا ساتھ دیا، مگر ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں قربان کروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مشن پر، کہ اتنی سختیوں کے باوجود بھی نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ سرکار نے پورا سال غم کا منایا، اور اکثر حضرت آقا دو عالم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے، بلکہ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا، جب بھی قربانی کرتے تو آپ فرماتے ایک قربانی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نام کی، اور جب گھر میں کوئی گوشت جانور ذبح کرتے تو فرماتے کہ جو چیز بناتے، فرماتے کچھ حصہ نکال کر دو، میں حضرت خدیجہ کی بہن کو دے کر آؤں اور ان کی سہیلیوں کو دے کر آؤں، اس لیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی روح خوش ہو جائے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب وہ تو وصال کر گئی، میں آپ کے حرم میں ہوں، آپ مجھ سے میری بات کریں، اور بار بار حضرت خدیجہ کا نام لیتے ہیں۔ رشک کیا، حسد نہیں کیا، بس اتنا کہنا تھا۔ پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا اے عائشہ سن لو، جب میں نے اعلان نبوت کیا، نہیں جس کا دل نہیں چاہتا وہ ذرا مجھے اشارہ کر دے ذرا، فرمایا جب میں نے اعلان نبوت کیا ہر طرف سے آواز آتی کذبتا کذبتا کذبتا، تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ تو جھوٹا ہے۔ فرمایا جب ساری دنیا مجھے جھٹلاتی تھی تو ایک آواز خدیجہ کی آتی تھی صدقتا صدقتا صدقتا۔ فرمایا جب دنیا مجھے جھٹلاتی تھی ایک عائشہ سن لو وہ خدیجہ تھی جو کہتی تھی تو سچا ہے تو سچا ہے تو سچا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ کے وصال کے بعد پورا 1 سال میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد حضرت سودا بنت زمع سے نکاح کیا، لیکن سرکار کو حضرت خدیجہ الکبریٰ بار بار یاد آتی۔ تو ایک دن سرکار مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، جبریل امی آ گئے، سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ سلام دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب یہ کپڑا، اس کپڑے پر تصویر بنی ہوئی ہے، اور اس تصویر کو آپ دیکھو، ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ عرش پہ کر دیا ہے، عرش پہ کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم نے اس تصویر کو دیکھا تو ساتھ ہی ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر دیکھو یہ تصویر کس کی ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ تصویر تو میری بیٹی عائشہ کی تھی. عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میری بیٹی عائشہ ہے. فرمایا ابو بکر پھر کیا خیال ہے کہ تیری بیٹی کا نکاح تیرے رب نے محمد کے ساتھ کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق تڑپ اٹھے. عرض کی یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے جس کا انتخاب رب کرے اور ہو محمد کے ساتھ. یہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے جس کا انتخاب خود رب نے کیا ہے. اور ایک مدینے میں ایسا رشتہ ہے جس کا انتخاب میرے نبی نے کر دیا ہے. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں رنگ کالا, نام ہے حضرت سعد. فرمایا سعد جی حضور. فرمایا شادی کی تھی حضور. ایک تا میری رنگت کالی, دوجا غریب, ہاں میں تو کوئی نہیں دینا. یہاں میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے. ایک رنگت میری کالی تو ایو جی سبحان اللہ ہاتھوں میں کو تھکا دیں دی ہے. جلے جوش نہ لا دے ہوتے میرا جوش ہی بدل دے والا. میں چاہتا ہوں کہ دوران خطاب آپ کو کوئی اور خیال نہ رہے, بس یہی خیال کہ جمال مصطفیٰ ہے. ایک رنگت میری کالی اور دوسرا سونا ایک رنگت دا کالا بیا غریب ڈاڈا. اگلا سے سنیں گے مصرع سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل خود کہے گا سبحان اللہ کو. ایک رنگت میری کالی اور دوسرا نادار ہوں, بس فخر ہے غلام سید ابرار. سونا میں رنگ دا کالا ہاں غریب ڈاڈا ہاں, لیکن ایو فخرے تنل دلڑی لئی کھڑا, برمئی کھڑا, یاری لئی کھڑا, دیدہ ٹکئی. اور میں اچھا رنگ دا کالیں تے محبت میرے نال بھی نا. ابھی آپ بہت خوبصورت حدیث سن رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا کہ کچھ جوڑا بھی ہے تو نے حضور, اور تو کچھ نہیں بس آپ کی محبت ہے دل میں. میرے نبی نے فرمایا کہ سعد جی حضور. فرمایا اچھا ڈا سعد تیرے تھوڑی سرائے کی تھی بھی فرمایا سعد ڈساں کوئی تیرے گھر رشتہ ہے. ات کرے نے سونا بیا تک کوئی رشتہ نہیں, میرے چاچے دی بچی ہے بیٹی ہے, لیکن وہ حسن و جمال دی پہ کرے. میں غریب بندہ, نہ میرے کو دولت نہ میرے کو حسن نہ شکل و صورت, بس میں کیا کراں, بس وہ کتھا تے میں کتھا. سرکار نے فرمایا اچھا تیرا سکا چاچا ہے جیا سیاں. فرمایا وہ رشتہ دیں دے صحیح کہے نا, میں غریب بندہ او میں کو کتھا رشتہ دے وے. سرکار نے فرمایا اچھا سعد میرے قریب آ. میرے پاک پیغمبر نے حضرت سعد کو سینے لگایا. فرمایا سعد جاؤ ایسا کرو اپنے چچا کے گھر میں جاؤ اور اپنے چچا کو پیغام دو کہ تیری بیٹی کا نکاح محمد نے مجھ سے کر دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اسے جا کر بلاؤ مشورہ کرتے نہیں. اور میں جوانوں کو آنکھ دے تیری بیٹی دا نکاح نبی نے میرے نال کر چھوڑے. اور میں وان میری
میرا حکم ہے حضرت سعد فرمان میں دروازے تے دستک دیتی ہے بس سنو یار بیٹیاں والیو اولاد والیو اللہ سب دی اولاد سلامت رکھے اے پترو وے یا دی ہوئے اللہ تعالیٰ سب دی اولاد سلامت رکھے اولاد دی طرف خوشیاں نصیب فرماوے اے مولا تے قدرین دا واسطہ میں جس لے مسجد قدم رکھا ہر بندہ دوجا چوتھا پنجواں چاند نوجوان آدن سیاد اولاد واسطے دعا چکرے انشاءاللہ آج بھی دعا کرنے لیکن چوتھا جمعہ اسی تو کو پتہ ہے ہر چوتھا جمعہ رمضان دا اثر دعا واسطے رکھنے تے الحمدللہ کئی بندے آدن سیاد دعا قبول تھی گئی ہے میاں سادہ کم میں ہاتھ چامن اندہ کم میں دیمن سعد ورمنے میں دروازے تے دستک دیتی ہے میں جو دستک دیتی ہے جیڑی بچی واسطے نبی بھیجا دروازہ ہوں کھولے توجہ نال سنے ہوں دروازہ کھولے تے پوچھنا کریں دیئے کون ہے میں کہ میں سعد آیا کھنا تے حضرت سعد ورن میں جو آکے میں سعد آیا کھنا وہ بچی اندر گئی ہے آدھی ابا باہر چاچے دا پتر سعد آیا کھڑے تے ونی کر من لو حضرت سعد دا چاچا آئے تے ملاقات واسطے نبی پاک دا پیغام دیتی کھڑے آدھے سونا چاچا سیاں میں نبی دی طرف آیا ہونا نے سلام دیتی تے سنیڑا دیں دے پنتے چاچے دی بچی بھی ڈیٹھی وچ کھڑوتی ہے اوڑ دے وچ کھڑوتی ہے اے سارے گالی سن دی کھڑوتی ہے آدھے سعد آدھے چاچا زیان نبی سلام دیتے انہاں پر میں تو آدھی بیٹی دا نکاح سرکار نے میرے نال کر چھوڑے انہیں دسو سرکار سڑیں دے پن جلو حضرت سعد آدن میں جو پیغام دیتے میرے چاچے دے پیرا تنو زمین نکل گئی ہے حیران تے چپ تھی کھڑو تے آدن سعد چاونو نہ انکار جیتے سی نہ انکرار کریں دے آدھے سعد ونو نبی کو وننا کھو میں آپے اتھیانا گال کرینا سعد سچیں سعد آدن میں سچیں دا کھنا بس اتنا میں واپس جو آیا حضرت سعد دا چاچا اندر گے حیران تے پریشان ہے بچی پوچھ دی ابا خیر ہے ساری گال نصیحت سن دی بھی کھڑی ہے ابا دے پترا میں سعد کو دیکھا رنگ دا کالا انہیں کل دولت گنی اپنی بیٹی دیکھا تے حسن دی شاکار ہے بس اتنا کھڑا بچی آدھی ہے ابا ہی میں کری سعد کو واپس نہ بھیج واپس سعد اے ابا سعد کو بھیجنا واپس سعد آواز دے ان کو واپس سر پتر گال کہے اکی ابا اے نے دے تھا جو نبی بھیجے ابا اے نے دے تھا جو سونے نبی بھیجے حضرت سعد دے چاچی آکے پتر میں جاننا نبی بھیجے لیکن ان دی رنگت دیکھا تیرا حسن دیکھا ان دی غربت دیکھا تیری امارت دیکھا حضرت سعد حسن دیکھا یا تیرا حسن دیکھا حضرت سعد دے چچا نہیں آکھنا تے بچی بول پئیے ہوندہ ترجمہ کئی شاعر کی دے آدھی کیا ہے آدھی ہے میں نے یہ کب کہا میں نے یہ کب کہا تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ میں نے یہ کب کہا تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ میں یہ کہتی ہوں تو ابا بھیجنے والے کو دیکھ میں دلیوں دعا پہ کرنا مولا جنہ جنہ کو بچی دیتی اندہ مقدر سونا بڑھا آمین آکھو جا اچھی آکھو آمین میں یہ کب کہتی ہوں ابا تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ میں یہ کہتی ہوں کہ
بچی آدھی ابا میں کو دسا مدینہ طیبہ وچ کوئی ایو جی بچی ہے جن انتخاب خود محمد نے کیتا ہوئے اور لوگوں بچی آدھی ابا مدینہ دی دھرتی تے ہر گھر کہندہ انتخاب رشتے دا ابا کرے کہندہ اما کرے کہندہ انتخاب اندہ بھرا کرے ہر بندہ رشتہ جڑے دا کرے ابا کو خالی نہ بھیج میں فخر کرے نیا میرا انتخاب خود محمد نے کیتے ارے جس کا انتخاب میرا محمد کرے نہیں کہنا سبحان اللہ تو نہ کہو میرے مالک جو آپ سبحان اللہ کے اس کے ٹکڑے دور کر دے یا اللہ جو آپ بولے اس کی بولی میں برکت دے قبلہ جس کا انتخاب نبی کرے وہ تو بخت والی تو جس عائشہ کا انتخاب میرا رب کرے ابا بے شک منے نہیں میں یہ مانتی ہوں حسن میں بھی ماند ہے منے نہیں آئندہ حسن کہنی رنگ دا کال ہے لیکن ابا میں یہ کہتی ہوں کہ ابا حسن میں لالا عثمان میں تو پہلے آکھے میں کوئی جو فرمیشہ نہ کروائے کر جتا بندے بولے نہیں نا یہ جبہ گھن کے ہیں حضرت بی بی سیدہ زینب دے مزار تو نہ اللہ کے میں کو نہ دیکھو دیکھو بھیجا کہیں میں مانتی ہوں ابا یہ احمد سلیم شیخ حامد سلیم آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے میں یہ کہتی ہوں ابا مانتی ہوں کہ ابا یہ حسن میں بھی پر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ابا کو واپس نہ بھیج میں کہنی مقدر والیاں جندہ انتخاب میرا نبی کرے قبلہ وہ بچی جس کا انتخاب میرا نبی کرے اور یہ شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا انتخاب میرا رب خود کرے ایک جنگ سے واپسی پر غزوے کے واپسی پر کچھ منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگا دی حضرت عائشہ سے منافق ہر دور میں رہتے ہر ایک کو اپنا دوست مت جانو میری سوسائٹی میں میرا ظاہر کچھ اور ہے میرا باطن کچھ اور ہے میری گفتار کچھ اور ہے میرا کردار کچھ اور ہے لیکن ہاتھ باندھوں گا فیض رسول نظامی کے بیٹے سے یہ بات پابانگے دہل سن
ایک ہو ہے، اگر ظاہر باطن ایک تو اونچی کہو سبحان اللہ۔ منافقوں نے ہوا پھیلا دی، سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگا۔ میرے نبی پاک پریشان ہیں، صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ تم بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کوئی بیویوں کی کمی ہے؟ جس کو مرضی چاہے رکھ دے، کسی کو چھوڑ دے۔ سرکار خاموش رہے، گھر میں گئے، حضرت عائشہ صدیقہ سے بولتے نہیں، پورا مہینہ گزر گیا۔ سرکار جب بھی گھر میں جاتے نہ عائشہ صدیقہ کو دیکھتے، بس یوں چہرہ ادھر اور کہہ دیتے عائشہ کیسی ہے طبیعت؟ وہ رو کر سارا مہینہ گزارا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پریشان ہیں کہ جن کی بیٹی پہ تہمت لگی، نبی کی گھر والی ہو، سرکار پریشان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، سرکار نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا عثمان تم بتاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جوڑوں پر، جوتے پر ذرا نجاست لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجاست کو دور کرو، تو اگر عائشہ غلط ہوتی تو خدا کیوں رکھتا؟ اور میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا عمر تم بتاؤ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنا بتائیں، عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا تھا یا رب نے کہا تھا؟ نہیں، جو حلالی بیٹا ہے وہ ماں کا ذکر سن کر سبحان اللہ کرے۔ فرمایا عمر تم بتاؤ۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اتنا بتائیں کہ عائشہ صدیقہ سے نکاح آپ نے کیا؟ فرمایا نہیں، رب نے کہا۔ تو حضرت عمر کے چہرے پر جلال آیا، حضور جس کا انتخاب رب کرے تو رب کو پتا نہیں تھا کہ عائشہ کیسی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ عائشہ سچی تھی، سچی ہے۔ بس سرکار گھر میں گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ پریشان، ابو بکر صدیق پریشان، سیدنا آقا دو عالم پریشان ہیں۔ وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک مہینہ صبر کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں ہیں، نبی پاک آئے تو بولے نہیں، کلام نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ نہ ماں بولتی ہے، اب نتیجہ دیکھو، نہ ماں بولتی ہے، نہ باپ بولتا ہے، نہ نبی بولتے ہیں۔ مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھ کر کہا مولا اتنا بتا، کیا تو بھی نہیں بولتا؟ خدا را ذرا سمجھو، زبان تمہاری اپنی ہے تو نہ بولو، اگر قرآن کے صدقے ملی ہے تو بول۔ عائشہ صدیقہ نے سر سجدے میں رکھا، یا اللہ نبی بھی نہیں بولتا، باپ بھی نہ بولے، ماں بھی نہ بولے، تو بھی نہیں بولتا، بس اتنا کہا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کر پیغام دو اور جا کر کہو کہ خدا کہتا ہے عائشہ سچی ہے، عائشہ سچی ہے۔ اب نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، سنیے ذرا صاحبو، سنیے نتیجہ۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگے تو گواہی بچہ دے، قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، بچے نے گواہی دی۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگی، کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور جہاں سے تہمت لگی وہاں ایک حضرت زلیخا ہے اور ایک حضرت یوسف ہے، اور تو کوئی ہے نہیں، تہمت لگ گئی۔
تو مصر کے بادشاہ نے کہا گواہ لاؤ، کوئی ہو تو گواہی دے، کوئی ہو تو گواہی دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے، الزام لگا ہوا ہے، یوسف گواہی لاؤ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، مولا گواہی مانگتے ہیں، تو جانتا ہے میں تیرا نبی ہوں۔ یوسف ہاں جانتا ہوں میرا نبی ہے، میں نے تجھے نبوتی رسالت میں نے دی، کمال میں نے دیا، جمال میں نے دیا، حسن میں نے دیا، عزت میں نے دی، عظمت میں نے دی، تو یا اللہ پھر گواہی۔ فرمایا نہ گھبرا، یا اللہ وہ کہتے ہیں گواہ، تو گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں۔ فرمایا ہی مجمع ایک عورت کھڑیے، برکا پئی کھڑیے، ہوں دے کولے 6 مہینہ دا بال، اشارہ چا کر وہ گواہی دے سی۔ وہی گواہی دے گا۔ شاہد شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا، اس نے کہا نا، مصر کے بادشاہ نے، عزیز مصر نے کہا یوسف گواہی، کہا وہ عورت کھڑی ہے، اس کی گودی میں ایک بچہ ہے، کہا پھر، کہا اسے بلاؤ، اسے لایا جائے اور جہاں اسے لٹایا جائے اور وہ بچہ میری گواہی دے گا۔ عدالت میں سارے حیران ہو گئے، کہا بچہ، فرمایا بلاؤ تو صحیح، وہ بچہ نہیں بچا ہوا۔ سمجھے ہی نہیں آپ؟ پتہ نہیں پچھلے جمعے کو لا کے این جمعے تک پورا ہفتہ تو سر رہ کتھوں جو سبحان اللہ بولے میں دیئے اللہ سیائی نہ کچھو، پورے جمعے تو بعد جمعے تک ایو جہاں بندہ ملوا جڑا حالات بدلوائی رکھے، گردن جھکوائی رکھے، سبحان اللہ پکوائی رکھے۔ اشارہ کیا بچے کو بلاؤ، بچہ آ گیا۔ جب بچہ آیا اس نے کہا گواہی، کہا یہ بچہ دے گا، کہا یہ بچہ تھا، کہا تھا یا نہیں تھا، گواہی دے گا۔ بس اتنا کہا تو وہ بچہ ہلنے لگا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ، یا اللہ قرآن سن کر جو سبحان اللہ کہے اس کے ٹکڑے دور کر دے۔ یا اللہ قرآن سن کر جو سبحان اللہ کہے اس کی عزتوں میں برکتیں عطا فرما۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، بچے کو لایا گیا اور بچے کی طرف یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا یہ میری گواہی دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اشارہ کیا، تو وہ بچہ بولنے لگا، اتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف سچا ہے تو بات مکمل، لیکن نہیں، دلیل کے ساتھ گواہی دی، دلیل کے ساتھ۔ سارے تو علی عدالتیں گواہی نہیں، جیڑا جان دے نہیں دے دے نہیں، جی میں قسم قرآن کی اٹھاتا ہوں میں نے ایسے کیا۔ جھوٹی گواہی دینے والے بدبختوں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، ارے مجھے بتاؤ خدا کو جواب کیا دو گے؟ جھوٹا قرآن اٹھانے والا کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، سچا وہی ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے، میں نے اس لیے بچوں کو حافظ بنایا تاکہ جو مجھے نہیں آتے، مقام نہیں آتا، یہ مجھے بتا دیں۔ اللہ کرے آپ کے گھر میں بھی ایک ہے کہ گھر میں ہر گھر میں ایک حافظ بن جائے۔ اب اس نے کیا کہا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اب جو آیت پڑھوں نا، آپ نے ہاتھ بلند کر کے اس طرح ہاتھ بلند کرنا ہے جیسے چاند دیکھتے ہو۔
کیا بتا اس اشارے میں تجھے مدینے والا چاند نظر آ جائے؟ حق 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 حق۔ اور آگے کیا کہا؟ وَإِذْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ تھک تو نہیں گئے؟ بولو، بس نتیجہ سنو ذرا۔ إِذْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیا کرو، زندگی بھر نبی کے گیت گانے کی خدا طاقت دے، ہمت دے۔ بچے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، بچہ تڑپنے لگا، اس نے کہا وہ قمیض منگواؤ جو ان کمروں میں یوسف نے پہنا ہوا تھا، اگر قمیض ہے آگے سے پھٹا ہوا، پھر یوسف سچا، پھر اگر قمیض ہے آگے سے پھٹا ہوا، پھر زلیخا سچی، اگر قمیض ہے پیچھے سے پھٹا ہوا، پھر یوسف سچا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ جب کرتا منگایا گیا تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جب چولے کو دیکھا گیا گواہی کے طور پر، انہوں نے کہا اگر قمیض پیچھے سے پھٹا فَكَذَبَتْ، پھر حضرت زلیخا سچی نہیں، اور وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پھر یوسف سچا، اچھا ٹھیک ہے، قمیض منگایا گیا۔ فَلَمَّا رَأَوْا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ کرتا منگایا گیا تو پیچھے سے پڑا ہوا، اعلان ہو گیا کہ یوسف سچا ہے۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگے تو گواہی بچہ دے، اور حضرت سیدنا یوسف پہ تہمت لگے تو گواہی بچہ دے، اور ایک تہمت حضرت مریم پہ لگی، حضرت مریم پہ تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ ارے یوسف پہ تہمت لگے تو گواہی بچہ دے، حضرت مریم پہ تہمت لگے تو گواہی بچہ دے، لیکن جب عائشہ پہ تہمت لگے تو گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ باقی مضمون اگلے جمعے سنو۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان۔